مولانا قاسم نانوتوی جو دارالدیوبند کے بانی تھے، انہوں نے ایک بات کہی. دشمن آدمی کیا ہوتا ہے؟ دشمنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے بات کہی، تھوڑا سا آپ لوگ سکون سے، اس لیے وہ گہرائی والی بات میں سمجھا سکتا ہوں ابھی آپ کو. انہوں نے ایک بات کہی، ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس میں مولانا قاسم نانوتوی نے، پتلی سی کتاب ہے، اس میں مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے اگر بالفرض والمحال، بالفرض والمحال سمجھتے ہیں نا، اگر بالفرض والمحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم زمانی نہیں ہوتا، یعنی زمانے کے اعتبار سے آخر میں نہیں بھی آتا، تب بھی آپ کے مقام میں فرق ہوتا ہے. مولانا قاسم صاحب نے کیا بیان کرنا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، بڑے ہیں، آخری نہیں بھی تب بھی بڑے. اس کا انکار کہ آخری ہے، وہ انکار تو نہیں نہ کیے. اگر بالفرض والمحال ان پر ختم زمانی نہیں ہوتا، یعنی آخر نبی نہیں بھی ہوتے اگر، تب بھی آپ کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جملہ لکھا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی آدمی جو ہے بہت اچھا عالم قابل ہو گیا تو کوئی آدمی جو ہے سب کچھ چھوٹا بیٹا ہے نا اس لیے بن گیا، بڑکا رہتا تو نہ بنتا. یہ کوئی بات نہیں بھائی. مولانا قاسم نانوتوی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کہیں مولانا آفتاب صاحب اتنا کام کر لے رہے ہیں اس لیے کہ قرآن سینٹر جیسی جگہ مل گئی، نہیں تو نہیں کر پاتے، تو میری تعریف نہیں، توہین ہے میری. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، جگہ کی وجہ سے میں کام کر پا رہا ہوں. کے بعد تو مولانا قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ اگر بالفرض والمحال، یعنی ایسا ہے نہیں، اگر مان لو بالفرض کہ ختم زمانی نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو لوگ لے کر کے اڑ گئے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے. اسی طرح مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ لوگوں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی ہیں. آپ میں سے کس نے گستاخی کی بتائیے گا؟ کس نے گستاخی کی؟ کہ کوئی گستاخی کو پسند کر سکتا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ گستاخ ہے. اور اس کی گستاخی کیسی ہے؟ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ مولانا آفتاب صاحب کی ہائٹ 8 فٹ ہے، 5.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. توہین کر رہا ہے مولانا کی. وہ توہین کر رہا ہے کہ حقیقت بول رہا ہے. وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ بھائی جتنا ہے اتنا بیان کیجیے. آپ اس سے زیادہ بیان کر رہا ہے، دوسرے والے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ ہے. گستاخی اس کا نام نہیں ہے. ایک بات تو یہ بتانی تھی. دوسری بات مجھے بتانی تھی، قیامت کے قریب دجال آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دجال کا فتنہ آئے گا، بتا چکے ہیں. اس کے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ امام مہدی آئیں گے. ایک حدیث میں ہے دجال کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کو ایک آنکھ ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ دجال آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کے پاس ایک آنکھ والا دجال؟ موبائل میں کیٹھوں آنکھ رہتا ہے، سامنے ایک کیٹھوں آنکھ. کچھ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیور ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا کچھ عکس آ چکا ہے. اور یاد رکھیے موبائل ہماری اور آپ کی پوری نگرانی کر رہا ہے. لہذا دجالی فتنے میں لوگ لت پت ہو چکے ہیں. اس وقت زیادہ طلاق کی جو شرحیں ہیں اس کی وجہ موبائل ہے. تعلیم سے دوری کی وجہ موبائل، لڑکیوں کی گمراہی کی وجہ موبائل. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے دجال کے فتنے سے پہلے دجاجل آئیں گے، یعنی دجال کے چیلے چپاٹے. تو کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ مہدی سے پہلے ہم مہدی کی فوج بن جائیں؟ بولیے. ہم کو چاہیے کہ ہم مہدی کی فوج بن جائیں اور ہر دجال کے فتنے کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہم ابھی سے تیار ہوں. کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے سکے. کوئی اگر دھوکہ دینا چاہے تو ہم کہہ دیں تمہاری دنیا کی رنگینی تمہیں مبارک ہو. ہم تھوکتے ہیں ایسی چیزوں کو، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی چیزوں پر، اور ہم بہرحال اپنی چیزوں پر قائم. کوئی ہمیں پردہ چھیننا چاہے، قرآن سے دور کرنا چاہے، دین سے، مدارس سے، مساجد سے دور کرنا چاہے،
اللہ سے، اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، تھوکتے ہیں ایسی چیزوں پر، ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو ہم مردود قرار دیتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کام اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اگر بتا دیا ہے تو 100% صحیح ہے، اس میں کہیں پر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب آپ کہیے گا کہ ہم تو تلاوت کرتے ہیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، تو ہم کہیں گے ذرا تلاوت کا مطلب بھی سمجھو۔ جیسے ایک چٹکلا نہیں ہے، ایک خاتون گئی کہیں تو ڈاکٹر نے دوا لکھ دی اور کہا دوا لے لینا، بولا ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آیا، بولا طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، بولے دوا لی تھی، تو ہاں دوا تو لے لیے تھے، تو ٹھیک سے 3 ٹائم کھائے تھے دوا؟ نہیں، آپ تو لینے کے لیے بولے تھے، کھانے کے لیے تھوڑی بولے تھے۔ تو دوا لینے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس کی۔ اور غور کیجیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اس کا مطلب یہ ہے اس آدمی نے دوا لینے کا مطلب نہیں سمجھا، اس آدمی نے دوا لینے کا مطلب نہیں سمجھا، اور آپ نے تلاوت کا مطلب نہیں سمجھا۔ سورہ کہف کی کیا کرنا بھائی؟ تلاوت۔ یہ ہم نے پڑھنا کہا ہے، تلاوت کرنا کہا ہم نے؟ پڑھنا کے معنی پڑھنا ہے، اور تلاوت کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اسے آپ تلوا نہ بولتے ہیں، تلوا، ابھی تو تلوا بولتے ہیں، تلوا سی کو نیچے، اس کے پیچھے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے جو چلتا ہے نا، تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن جب پڑھیں آپ تو اس کے پیچھے چلیں، قرآن کے مطابق چلیں۔ تو قرآن میں اب سورہ کہف اگر پڑھیے گا، یہیں پر سے ہم نے لائیو جو ہے کلاس لی تھی سورہ کہف کی، اور مجھے لگتا ہے کہ آخر کی چند آیتیں بچ گئی ہیں، باقی سب اس میں موجود ہے میرے اس پر، آپ وہاں پر جا کے سن سکتے ہیں کیسے کیسے دجال کا فتنہ آپ کے پاس آئے گا، اور کیسے کیسے آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ سب لوگوں نے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں کشتی توڑی گئی، آپ سنیے، اس سے آپ کو نصیحت دی گئی ہے کشتی توڑ کر کے کشتی کو نقصان پہنچایا گیا یا کشتی کو بچایا گیا؟ بتائیے آپ۔ آگے ظالم بادشاہ تھا، کشتی کو پوری لے لیتا، اس کو عیب دار بنا کر توڑ کر کے نقصان پہنچا کر کے ہم نے کشتی کی حفاظت کی۔ کہ آج اگر کالج میں ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اگر کالج اسکول میں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، تو ایسے کالج کو چھوڑ دینا نہیں ضروری، ایسے تعلیم سے دور ہو جانا ضروری نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آفتاب صاحب مولانا ہیں تو کالج اسکول کے خلاف بول رہے ہیں، یہ لڑکی جھوٹ نہیں بولے گی، مدرسے کی لڑکی، پوچھ لیجئے مدرسے کی بچی کو، میں کلاس میں کہتا ہوں تم اگر گھر سے مدرسے تک آتی ہو اور اگر صحیح طریقے پر نہیں آ پا رہی ہو تو مدرسے میں پڑھنے سے بہتر تمہارا گھر میں بیٹھنا ہے۔ پوچھ لیجئے، میں سب کو کہہ چکا ہوں، صرف اسکول کالج کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کے دین کو جو چیز برباد کر رہی ہے ہم سب کے خلاف ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑ کر پوری کشتی بچا لی، ہم کہیں گے ہم اپنے بچے کو جاہل لگ کر اس کے ایمان کو محفوظ کر لیں اگر ضرورت پڑے گی تو، اگر ماحول اتنا بگڑ جائے گا ہم بچے کو۔ لیکن دیکھیے کتنی عورتیں ہیں جو ہندو بھائیوں کے، عیسائیوں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو رام بنایا جاتا ہے، شیام بنایا جاتا ہے، کیا کیا بنایا جاتا ہے، وہ سب بن جاتے ہیں، وہ سب بنتے ہیں، وہ کہیں سے مناسب ہے۔ اس وقت بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، دجالی فتنہ آپ کو دبوچنے کے چکر میں ہے اور آپ ہیں کہ ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ہوش کے نام ہو لیجیے۔ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، ایک چیز بیان کی سورہ کہف کی، اس پر غور کر لیا گا تو بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جن میں اگر آپ غور کریں گے اور اس کے مطابق اگر دل لگا کے سورہ کہف کو پڑھیے گا، گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ دجالی فتنے سے انشاءاللہ بچائے گا۔ تو کیا آپ لوگ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ایسے شکیل ابن حنیف بھی کہلاتا ہے اور اس وقت پڑھتا ہے کہ ہاں مہدی ہے، یہاں سے رونگ ہو جاتا ہے وہ،
ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہم کو امام مہدی کی فوج بن کر کے پہلے سے تیار آ رہا ہے، اور امام مہدی والا کام کیجیے نا بھائی. ہم تو امام مہدی تو بہت بات کی چیز ہے، ہم تو کہتا تم نبی والا کام کرو یار، اس سے بڑھ کر کرو تم. لیکن یہ تم کہو گے کہ میں نبی بن گیا تو دھتکار دوں گا، چپل ماروں گا. ایسے لوگوں کا کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت ایسے لوگوں کی نہیں. ایسے لوگوں کا کذاب، جھوٹا، نالائق، بدتمیز، سب کچھ ملعون، مردود، سب کچھ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ اس نے ہماری نبی کی عزت کا خیال نہیں کیا. جس نے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، ہماری نبی کی عزت کا خیال نہیں کرا، ہمیں اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے شکیل ابن حنیف اور اس جیسے تمام لوگوں کو ہم دھتکارتے ہیں. آخری بات میں کہوں گا، بہت اچھے سے سمجھ لیجیے. ایک بات میں نے آپ کو کہا، یوٹیوب پر اور کہیں پر بھی کچھ سنتے ہوئے آپ ایک بات ضرور پوچھے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں. دوسری بات، شکیل ابن حنیف کا طریقہ اعتکاف کا ہے. میں نے بھی اس کے توڑ میں اعتکاف کیا، میں کتنا مصروف ہوں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود میں نے اعتکاف کیا نوجوانوں کی تربیت کے لیے. شکیل ابن حنیف کے چیلے بھی، وہ شکیل ابن حنیف کے جو چیلے ہیں وہ نوجوانوں کو اعتکاف میں بیٹھاتے ہیں. ابھی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، اب کتنی لوگ ہوں گی جن کو بے چینی ہوں گی، جلدی نکلے جلدی نکلے جلدی نکلے. ٹھیک ہے، اعتکاف میں نکل کے کہاں جائے گا آدمی؟ نہیں جائے گا، وہیں رہنا ہے. یعنی سکون سے 10 دن بیٹھے گا اور 10 دن تک اس کا برین واش کرنے کا موقع ملتا ہے. اور کتنے لوگوں کو شکیل ابن حنیف کا مرید اعتکاف میں بنایا ہے. لہٰذا جن کے بچے اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں ان تک یہ میسج اور پیغام پہنچنا چاہیے کہ شکیل ابن حنیف ملعون ہے، مردود ہے، مہدی نہیں ہے. مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اس کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے. وہ سادات میں حضرت فاطمہ زہرا کے خاندان سے ہوں گے، یہ خان ہے، اور عرب علاقے میں آئیں گے. یہ ہندوستان کے دربھنگہ کے ایک گاؤں میں آیا ہے. یہ شکیل ابن حنیف کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت اس کا سپورٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پختہ فرمائے. جو نماز یہاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں.